بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری بیوی ہفتے کے 3 دن مائکے میں گزارتی اور جب واپس آتی تو اتنے پیسے لاتی کہ میری ماں بھی اسے کچھ نہ کہتی۔ میں بھی خوب عیاشی کرتا، لیکن ایک دن اپنے دوست کے فون میں اپنی بیوی کی ایسی تصویر دیکھی کہ دماغ گھوم گیا۔ غصے سے بیوی کے مائکے گیا، لیکن جو ہی سسرال میں قدم رکھا ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ میرا نام فیضان ہے، میں سہیوال کا رہنے والا ہوں۔ کچھ لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ناجائز کام کو بھی جائز سمجھ کر کرتے ہیں اور پیسہ کمانے کی دھن میں صحیح غلط کا فرق ہی بھول جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود حلال اور حرام کی پہچان نہیں رکھتے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دوسروں کو اپنی چالوں میں الجھا کر بیوقوف بنائے رکھتے ہیں۔ ہم 2 بھائی تھے، ابھی بہت چھوٹے تھے جب میرے ابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ ہم ابا کے سائے سے محروم ہو گئے۔ باپ کے بنا زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ ابا کے جانے کے بعد رشتہ داروں نے اماں سے کہا کہ تم ابھی جوان ہو، شادی کر لو، اس طرح تمہیں اور تمہارے بچوں کو سہارا بھی مل جائے گا۔ لیکن اماں نے کہا میرے بیٹے ہی میری کل کائنات ہیں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اماں نے اپنی جوانی ہم پر قربان کر دی۔ انہوں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، بس اپنی اولاد کے لیے سوچا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اماں کو ہمیشہ صبر کرتے دیکھا۔ میرے ددھیال میں چچا اور پھپھو تھے جنہوں نے ابا کے جانے کے بعد کبھی آ کر ہمارا حال تک نہیں پوچھا تھا کہ کس حال میں ہیں ہم، کیسے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں اور اماں ہسپتال میں بھائی کے پاس تھے، تب بھی کسی رشتہ دار نے آ کر خیریت تک نہیں پوچھی تھی۔ میری ماں تنہا ہر مشکل سے لڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اکثر ماں کو ہم سے چھپ کر روتے دیکھا تھا۔ اماں کبھی ہمارے سامنے نہیں روتی تھی کہ کہیں ان کے بچے اپنی ماں کو کمزور نہ سمجھیں۔ میں نے ہمیشہ اماں کو مضبوط بن کر حالات کا مقابلہ کرتے دیکھا تھا۔ شوہر کے بنا زندگی گزارنا، اولاد کو تنہا پالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا ابا کے جانے کے بعد کیسے انہوں نے ہمیں پالا، پڑھایا، لکھایا۔ اماں کہتی اگر کبھی تمہارے چچا پھپھو بھول کر ہماری طرف آ جائیں تو ان کی عزت کرنا، یہ سوچ کر کہ وہ تمہارے ابا کی بہن بھائی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری تربیت پر کوئی سوال اٹھے۔ میں نے کہا اماں مجھے ان بے نام رشتوں سے نفرت ہے، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ان سے بات کرنا، انہیں عزت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اماں نے کہا تم اپنے غصے پر قابو رکھا کرو، وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور تم کوئی بات منہ سے نہیں نکالو گے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا اماں مجھ میں آپ کے جتنا حوصلہ اور برداشت نہیں ہے، اگر کبھی ایسا دن آیا تو مجھ میں برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں ہمارے بچپن سے لے کر اب تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا ہے۔ اماں نے کہا جو بھی ہے میں تم دونوں کو ہر حال میں صبر کرنے کی تلقین کرتی ہوں۔ مجھے ان رشتوں کے ذکر سے بھی نفرت تھی، مگر اماں ابا کی خاطر ان کے خون کو ان کے اپنوں سے اچھا سلوک کرنے کا کہتی۔ میرے بھائی کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، وہ عالم دین بننا چاہتا تھا، اس لیے اسے مدرسے بھیج دیا گیا۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میری تعلیم مکمل ہو گئی، میں نوکری کی تلاش میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا سن لی، مجھے ایک اچھی جگہ پر ملازمت مل گئی، سیلری بھی بہت اچھی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات اب بہتر ہو رہے تھے۔ ایک دن میں کام سے واپس گھر لوٹا تو سامنے کچھ مہمان بیٹھے تھے جن کو دیکھتے ہی مجھے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ گیا۔ وہ چچا اور چچی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چچی میرے صدقے واری جانے لگی۔ چچا بھی بہت خوش ہو کر ملے۔ اماں مجھے اشارے سے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو کیا، ان سے مل کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سوچنے لگا چچا چچی کا یوں پیار جتانا اور اتنے سال گزرنے کے بعد آج ہمارا خیال آنا، ضرور ان کے پیچھے بھی ان کا کوئی بہت بڑا مفاد ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ان رشتوں کے اتنے بدلتے رویے دیکھے تھے کہ اگر وہ آج ہمارے گھر صاف نیت سے بھی آئے ہوتے پھر بھی میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا کہ چچا کو کیسے خیال آ گیا۔
ہمارے گھر آنے کا۔ اماں نے کہا، آخر تم ان کے بھائی کا خون ہو، یاد تو آنی تھی نا۔ میں نے کہا، اماں ایسا نہیں ہو سکتا، جب وقت تھا ہمیں ان کی ضرورت تھی تب بھی تو ہم ان کا خون تھے، ان کے بھائی کی اولاد تھے، تب تو انہوں نے ہم سے ایسا منہ موڑا کہ کبھی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی کی اولاد کی محبت کھینچ لائی ہے انہیں۔ آپ مانے یا نہ مانے، بات کچھ اور ہے جو جلد یا دیر ضرور سامنے آئے گی۔ پھر ایسا ہوا، کبھی چچا کال کر کے حال پوچھتے، کبھی چچی کال کرتی۔ ایک دن جب چچی کی بیٹی نے مجھے کال کی تو مجھے سب سمجھ آ گیا، کیونکہ چچا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتے تھے، جبکہ چچی نے تو اس کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر طے کیا تھا۔ چچی اب باقاعدہ اس موضوع پر اماں سے بات کرنے گھر پہنچ گئی تھی۔ چچی میری اتنی خبر رکھتی تھی کہ انہیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ میں کب گھر پر ہوتا ہوں، کب نہیں۔ اس دن بھی جب وہ گھر آئی تو میں بھی گھر پر موجود تھا۔ چچی نے اماں سے کہا، بیٹی کی ماں ہونے کے باوجود میں خود تم سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، لیکن آپ نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ماموں کے ہاں طے کیا تھا۔ چچی نے کہا، بس کیا بتاؤں، میرے بھائی کا بیٹا نشہ کرنے لگا ہے، اسے نہ کمانے کی ہوش ہے نہ کھانے کی۔ پھر تم خود سوچو، سب کچھ جانتے ہوئے میں اپنی بیٹی کو کیسے اس جہنم میں دھکیل سکتی ہوں؟ بس تم اب میرا منہ میٹھا کراؤ، میں اپنی بیٹی کا رشتہ فیضان سے طے کرتی ہوں۔ آج سے میری بیٹی تمہاری امانت ہے، جب چاہے لے جانا۔ اماں نے چچی سے کہا، لیکن میں نے تو ابھی آپ کو کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ خود سے کیسے فیصلہ کر سکتی ہیں؟ اور ابھی فیضان سے بھی نہیں پوچھا۔ مجھے کمرے تک آوازیں آ رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا ابھی جا کر چچی کو 2 ٹوک سنا دوں، پھر اپنی ماں کا خیال آ جاتا۔ چچی نے کہا، بس تم رہنے دو، یہ ہمارا خون ہے، ان پر ہمارا حق ہے، یہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس طرح رشتہ داری سے سب گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ اماں نے چچی سے کہا کہ آپ کیسے میرے بچوں پر اپنا حق جتا سکتے ہیں؟ آپ میرے گھر آئی، میں نے فیضان کے ابا کی وجہ سے آپ لوگوں کو عزت دی، تو آپ نے اس کا یہ مطلب نکالا میں سب کچھ بھول کر چپ چاپ اپنے بیٹے کا رشتہ کر لوں گی؟ اماں کی بات سن کر مجھے اماں پر دل و جان سے پیار آیا کہ شکر ہے میری ماں نے آج ان کی اوقات دکھا دی۔ پھر اماں نے چچی سے کہا، آپ میرے گھر میرے بیٹوں سے ملنے تو آ سکتی ہیں، لیکن یہ رشتے والی بات اپنے ذہن سے نکال دیں، دوبارہ کبھی ایسا سوچیے گا بھی مت۔ چچی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اب تک پرانی باتوں کو دل سے لگائے بیٹھی تھی اور ہم سمجھے کہ تم سب بھول گئی ہو۔ لیکن چچی نے اپنا آخری داؤ بھی چلایا اور بہت نرمی اور محبت سے اماں کو کہا، تم ہماری عزت ہو، ہم سب کچھ بھلا کر تمہیں بہن بنا کر آج اپنی بیٹی کی بات کرنے آئے، تم جتنا چاہے وقت لے لو مگر اس رشتے سے انکار مت کرو۔ اماں نے کہا، میں آپ سے کہہ چکی ہوں، آپ ویسے جب چاہے آئیں، لیکن رشتے والی بات آپ بھول جائیں، اور میں جانتی ہوں میرا بیٹا کبھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ چچی کمرے میں آ گئی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، فیضان بیٹا، تم اپنی ماں کو سمجھاؤ، ہم تمہارے دشمن تو نہیں، جو آج یہ ایسے ہم سے رشتہ توڑ رہی ہے۔ تم یقیناً مان جاؤ گے، میری بیٹی اس گھر کو جنت بنا دے گی، میں اتنا جہیز دوں گی کہ تمہارا گھر بھر جائے گا۔ میں نے چچی سے کہا، آپ شکر کریں میں نے آپ کو آپ کے کیے گئے سلوک یاد نہیں کروائے، اب تک میرے گھر میں کھڑی ہیں اس لیے آپ کا لحاظ کیا، مگر لگتا ہے آپ بھول چکی ہیں، تو چلیں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک بیتے وقت کی دکھا دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے وہ دن جب میری ماں ہمیں لے کر دھکے کھا رہی تھی اور چچا سے کہا تھا کہ کچھ رقم ہمیں ادھار دیں، ہم آپ کو لوٹا دیں گے، لیکن آپ نے میری ماں سے کہا، انہیں پیدا کرنے کا تو پتا تھا اب سنبھال نہیں سکتی، ہمارے پاس اتنے فضول پیسے نہیں جو تمہیں دے کر ضائع کر دیں۔ اس دن راستے میں میری ماں ایک رکشے سے ٹکرا کر گر گئی، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، میں پیچھے آپ کے گھر کی طرف آیا اور آپ سے کہا، چچی میری مدد کریں، میری ماں کے سر سے خون نکل رہا ہے، لیکن آپ نے کہا چوٹ ہی لگی ہے نا، مر تو نہیں گئی، اور ہنکار بھرتے ہوئے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ کیا تب میں آپ کا خون نہیں تھا؟ چچی نے کہا، بیٹا وہ تو پرانی بات ہے، میں نے سب غصے میں بولا تھا، تم سب بھول جاؤ۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں بھولا اور نہ ہی کبھی بھول سکتا ہوں، تلوار سے لگائے ہوئے زخم بھر سکتے ہیں، لیکن زبان کی تیزی سے لگائے گئے لفظوں کے زخم جن کے نشان آج بھی میرے دل پر موجود ہیں وہ کبھی نہیں مٹیں گے۔ اور آپ نے جو بات کی کہ اس گھر کو جنت بنائے گی، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری ماں کی وجہ سے یہ گھر پہلے ہی جنت ہے، مجھے آپ کی اور چچا کی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں۔
چچی نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس بغیرتی کو بھولوں گی نہیں۔ تم نے اور تمہارے بیٹے نے جو میری خاطرداری کی ہے نا، یاد رکھنا آج نہیں تو کل میری بیٹی ہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ پھر دیکھنا تمہارا یہی بیٹا خود کہے گا کہ اسے میری بیٹی سے شادی کرنی ہے اور تم اپنے ہاتھوں سے میری بیٹی کو بیاہ کر اس گھر میں لاؤ گی۔ اماں نے کہا، اب آپ جا سکتی ہیں، اپنی خوش فہمیاں اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ چچی بہت نفرت سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ پتہ نہیں یہ رشتے ایسے کیوں ہوتے ہیں کہ جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تب یہ ہمیں دھتکار دیتے ہیں، اور جب ان کا مطلب ہو تو کیسے ان کو ہماری یاد آ جاتی ہے۔ کل تک میری ماں اور ہم ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھے، اور آج جب ہمارا وقت بدلا تو ان کو اپنی بیٹی کا سکھ یہاں کھینچ لایا۔ چچی نے جھوٹ بولا کہ ان کے بھائی کا بیٹا جس سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا وہ نشہ کرتا ہے۔ ایک دن وہ لڑکا مجھے راستے میں ملا، اس نے کہا، بھائی صاحب آپ اپنی چچی کی باتوں میں مت آ جانا، وہ بہت ڈرامے باز عورت ہے، ان کی بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ بھی گئی تھی، لیکن جس کے ساتھ گئی تھی اس نے کچھ ہی دن بعد اسے چھوڑ دیا اور نکاح بھی نہیں کیا، اور وہ گھر واپس آ گئی۔ انہوں نے سمجھا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے تو چلو کسی اور کا گناہ اس کے سر پر ڈال دیتے ہیں، مگر ہم تو سب کچھ جانتے تھے۔ اپنی عزت کی وجہ سے خاموش رہے، اس لیے ان کو رشتے سے انکار کر دیا۔ میں اس لڑکے کو جو چچی کا بھتیجا تھا اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ چچا چچی اس قدر گر سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دنوں سے چچا کی بیٹی مجھے مسلسل کال کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر کال اٹھا لی۔ میں نے کہا، تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ مانے یا نہ مانے میں آپ سے ہی شادی کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ میں نے کہا، تم جیسی لڑکیاں کبھی نہیں مرتی، جس کے ساتھ بھاگی تھی اس کی وجہ سے تو مری نہیں اور چلی مجھے بیوقوف بنانے۔ اس کے بعد میں نے اپنا موبائل نمبر چینج کر لیا۔ چچا چچی اب دھمکیوں پر اتر آئے تھے۔ اماں بھی پریشان رہنے لگی، اس لیے اماں میرے لیے لڑکی دیکھنے لگے۔ ایک جگہ اماں کو لڑکی پسند آ گئی۔ اماں نے کہا، وہ بہت نیک، پردے دار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ مجھے بتاتے ہوئے اماں ایک دم سے اپنا سر پکڑنے لگی۔ میں نے کہا، اماں کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں نے کہا، پتہ نہیں جب سے وہاں سے ہو کر آئی ہوں راستے میں بھی میرے سر کو کچھ ہونے لگا تھا، اور اب پھر سے۔ میں نے کہا، اماں چلے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، لیکن اماں نے کہا، ہو سکتا ہے سفر کی وجہ سے ایسا ہو، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اماں کے ماتھے پر بالوں کے نزدیک دیکھا تو ایک نیلا سا نشان نظر آیا۔ میں نے سوچا شاید اماں کہیں گری تھی اور مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ اماں سو گئی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد لڑکی کی ماں خود ہمارے گھر آئی۔ مجھے ان کا اس طرح اچانک آنا کچھ عجیب سا لگا۔ وہ بہت غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں نے اس عورت سے کہا، آپ آنے سے پہلے اطلاع کر دیتی تو میں کچھ انتظام ہی کر لیتی۔ لڑکی کی ماں نے کہا، نہیں نہیں، تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم یہاں سے گزر رہی تھی، میں نے سوچا آپ کے بیٹے سے ملتی چلوں، اس بہانے سے آپ کا گھر بھی دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے اپنا گھر تو دکھائیں۔ اماں انہیں لے کر گھر دکھانے لگی۔ وہ میرے کمرے میں جا کر اماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اماں پانی لینے باہر آئی، میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت میرے کمرے میں ہے۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ میری الماری کھول کر کھڑی تھی۔ میں نے تعجب سے کہا، آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس تمہارا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں نے ان کی اس حرکت کا ذکر اماں سے کیا۔ اماں نے کہا، بات تو حیرانگی والی ہے، وہ الماری میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ پھر میں اور اماں پتہ نہیں اس بات کو کیسے بھول گئے۔ لڑکی جس کا رشتہ اماں میرے لیے دیکھنے گئی تھی اس کا بار بار خیال میرے دل میں آنے لگا، یہاں تک کہ میں نے خود اماں سے کہا، مجھے اس لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ اماں نے کہا، لیکن تم نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے وہ نیک اور پردے دار ہے، مگر میں سمجھتی ہوں زندگی تم نے گزارنی ہے، اس لیے پہلے ایک نظر اسے دیکھ لو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تو ہم کل ہی چلتے ہیں۔ اماں میری طرف حیران سی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن ہم لڑکی دیکھنے چلے گئے۔ میں ان سے ایسے مل رہا تھا جیسے بہت پہلے سے انہیں جانتا ہوں۔ لڑکی تھی تو عام شکل و صورت کی، لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اس کے بنا جی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ اماں نے کہا، فیضان مجھے تم ٹھیک نہیں لگتے۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب اماں، کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا؟
اماں نے کہا تمہارا رویہ کچھ عجیب سا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی تمہیں۔ میں نے کہا اماں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بس شادی کی تیاریاں کریں۔ پھر گھر میں رونق لگ گئی۔ جیسے شادی کا دن قریب آ رہا تھا مجھے ایک بے چینی سی رہنے لگی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس شادی سے خوش بھی ہوں یا نہیں۔ پھر میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی جس کا نام شاہینہ تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، اس نے آتے ہی گھر کو سنبھال لیا، اماں کی بہت خدمت کرتی، پانی تک اپنے ہاتھوں سے اماں کو دیتی۔ لیکن ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی، وہ یہ کہ میری بیوی ہفتے کے 3 دن مائکے میں گزارتی۔ میں پوچھتا تو کہتی میری اماں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اس لیے ان کے پاس چلی جاتی ہوں، اس طرح ان کو آسرا ہو جاتا ہے۔ مگر جب وہ گھر واپس آتی تو اتنے پیسے لاتی کہ میں حیران ہو جاتا۔ میری ماں بھی اسے کچھ نہ کہتی۔ میری بیوی کہتی یہ آپ کے لیے ہیں، جیسے چاہے خرچ کریں، مگر شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے میں نے کہاں سے لائے۔ لیکن پتہ تو چلے تم اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہو اور کیوں، جبکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو ایک دم سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے گا، مگر آپ باز نہیں آتے۔ اس کے بعد پتہ نہیں مجھے کب نیند آ گئی۔ کچھ دن بعد میری بیوی پھر سے پیسے لے آئے۔ اب میں بھی خوب عیاشی کرتا، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں اس سے پوچھوں وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے۔ لیکن ایک دن میں اپنے دوست سے ملنے گیا جو میرے ساتھ ہی جاب کرتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کے فون میں اپنی بیوی کی ایسی تصویر دیکھی کہ دماغ ہی گھوم گیا۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھا اور غصے سے بیوی کے مائکے گیا، لیکن جو ہی سسرال میں قدم رکھا ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے اور میری بیوی کالے رنگ کا لباس پہنے، سر پر کالے رنگ کی پٹی باندھے، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی، اور اس کی والدہ جو میری ساتھ تھی وہ لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ پیسے لے رہی تھی کہ اگر بیوی سے جلد علاج کروانے کے لیے تعویذ لینا ہے تو پہلے رقم جمع کراؤ، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یعنی کام جلدی ہو جائے گا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے جو تصویر اپنے دوست کے موبائل فون میں دیکھی تھی اس میں میری بیوی اسی حلیے میں بیٹھی تھی۔ میری ساس نے جب مجھے دیکھا تو چہرہ چھپانے لگی، پھر اس نے میری بیوی سے کہا تمہارے شوہر نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کمرے میں آؤ۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی، میری بیوی اور ساس کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے، تم ایسے پیسہ اکٹھا کرتی ہو اور میرے سامنے ایسے معصوم بنی ہو جیسے بہت نیک ہو، اور ہمیں ایک بار بھی نہیں بتایا کہ تم کالا جادو کرتی ہو، اور جب تم یہ کام کرتی ہو تو شادی کیوں کی، میری زندگی کیوں برباد کی۔ میری بیوی نے کہا مجھے معاف کر دے، یہ سب آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتی تھی پر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور اس وقت میری ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ اماں نے کہا جب تمہاری شادی ہو گئی تو اس نے مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گی اگر اسے کچھ بھی بتایا۔ میں نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا اور کہا تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو کہ میری ماں کو بھی نہ چھوڑا، انہیں بھی ڈرانے دھمکانے لگی۔ اماں نے کہا تمہاری ساس جب ہمارے گھر آئی تھی یہ الماری سے تمہاری قمیض چرا کر لے گئی تھی، جس پر عمل کر کے یہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ یہ سب مجھے تب پتہ چلا جب تمہاری بیوی اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا تو یہ ہے تمہاری اصلیت، میں تمہیں اب بھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ میری بیوی میرے پاؤں میں گر گئی اور منتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں پیسے کے لالچ میں اندھی ہو گئی، میں آپ کو پسند کرتی تھی اور آپ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر جادو کیا تھا۔ میں تو بہت پہلے سے آپ کو دیکھ چکی تھی اور اسی وجہ سے رشتہ بھی بھیجا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا تم مجھے پسند کرتی ہو تو ویسے بھی کہہ سکتی تھی، اب جو تم نے حرام کام کیا ہے اس کے بعد اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کام کو چھوڑ دو۔ مگر میری بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم مجھے چھوڑ سکتی ہو لیکن اس گناہ کو نہیں، تم جانتی ہو تمہارے اس کام سے تم کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہو۔ جادو کرنے اور کروانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ تو تم جانتی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے نہ تو کچھ جاننا ہے اور نہ ہی سمجھنا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی لینے آؤں گا، اب ساری زندگی ایسے ہی گزارنا۔
میری بیوی جادو سے باز نہیں آئی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود میں بار بار بیوی کے پاس جاتا رہا، یہ سب چھوڑ دو۔ بہت سمجھایا پر اس نے میری بات نہیں مانی، اور پھر مجھے پتا چلا کہ چچی بھی میری اماں پر میری بیوی سے ہی جادو کرواتی رہی۔ چچی نے جادو کیا تاکہ میری اماں پاگل ہو جائیں اور وہ اپنی بیٹی مجھ سے بیا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو میری ماں ان کے گھٹیا عمل سے بچ گئی۔ میرے چچا کی بیٹی پھر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ چچا کو فالج ہو گیا اور چچی پاگل ہو کر گلیوں میں پھرتی رہی۔ یہی مکافات عمل ہے، جس نے جو بویا اس نے وہی کاٹا۔ اماں مجھے کہتی ہیں دوسری شادی کر لو، لیکن میں اپنی پہلی بیوی کا انتظار کرتا رہا کہ شاید کسی طرح وہ اپنے عمل سے توبہ کر لے۔ 4 سال اسی طرح گزرے اور پھر ایک دن میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مفلوج ہو گئی۔ جتنا عرصہ وہ زندہ رہی، وہ جتنی سانسیں لی، وہ سب شدید تکلیف میں گزری۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی لیکن اس سے بولا نہیں جاتا تھا، نہ وہ بستر سے اٹھ سکتی تھی۔ اسی تکلیف اور اذیت سے وہ دنیا سے چلی گئی۔ اماں نے میرے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی، وہ صحیح معنوں میں ایک اچھی بیوی اور بہو نکلی۔ پھر میرے بھائی نے ضد کر کے میری شادی اپنی سالی سے کروا دی۔ میرے دل میں ابھی بھی ایک خوف اور ڈر سا تھا کہ پتہ نہیں میری دوسری بیوی کیسی ہو، کہیں پہلے والی جیسی نہ ہو، لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ بہت اچھی بیوی ہے۔ اس کے آنے سے میں خوش رہنے لگا تھا، زندگی کو جینے لگا تھا۔ میری دوسری بیوی نے میرے ماضی کو بھلانے میں میری بہت مدد کی، اور آج 7 سال بعد میں کسی حد تک سب کچھ بھول چکا ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، اس کے آنے سے میری زندگی میں بہار آ گئی۔ میری ماں اپنے پوتے کو دیکھ کر جیتی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی ہیں، اس سے اس کی زبان میں باتیں کرتی ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہیں۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کرنا چاہا، انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔